إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقال تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. حمد و ثنا لائق و سزاوار ہے ساری کائنات کے پالنہار اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، بلکہ 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. گزشتہ ہفتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کا ہلکا سا تذکرہ و تبصرہ آپ کے سامنے پیش ہوا تھا، جس میں بطور خاص یہ باتیں آئی تھی کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت انسانوں پر یہ ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول کو بھیج دیا. یہ ایسی نعمت ہے جس نعمت کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندوں پر اللہ نے اپنی نعمت کو جتایا ہے، یاد دلایا، احسان کو یاد دلایا ہے. وہ کیا نعمت ہے؟
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا۔ گویا مومنوں پر اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا اکرام ہے، اللہ کی نوازش ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا عطیہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ آپ کو نبی بنا کر بھیجا جانا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس نعمت کا اظہار، جس نعمت کا تذکرہ، جس نعمت کا جتانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کیا ہے۔ نعمتیں تو بے شمار ہیں، اور انہی بے شمار نعمتوں کے سہارے انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ آسمان سے لے کے زمین تک، اوپر سے لے کے نیچے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، آگے سے لے کے پیچھے تک، جس طرف بھی نگاہ دوڑائیں گے وہ اللہ کی نعمت ہی نعمت ہے۔ زیادہ تر نعمتیں ایسی ہیں جس سے دنیا کی ساری مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض ایسی نعمتیں ہیں جس سے بطور خاص انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور خاص طور سے اہل ایمان کو فائدہ پہنچتا ہے، ایمان والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اشرف انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اور انسان میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کا اعلان فرمایا ہے، اور ان انبیاء اکرام علیہ السلام سے میں سب سے بڑا درجہ، سب سے اعلیٰ عرفہ مقام منصب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے اس آخری نبی کی امت میں پیدا کیا ہے۔ یقیناً سب سے بہتر نبی ہے تو ان کی امت بھی دنیا کے تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، عام طور سے ماہ ربیع الاول کی آمد پر مسلمانوں کی جانب سے میلاد النبی منانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور وہ جاری ہے، ساری ہے، اور آئے دن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو عمل میں لانے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا سہارا بھی لیتا ہے، اور اس مناسبت سے دلیلیں بھی پیش کرتا ہے، لیکن دلیل میں اور جس کے لیے دلیل پیش کی جا رہی اس میں آسمان و زمین کا تفاوت اور فرق ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جشن منانا، اور ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے مشن منانا۔ آپ کا ایک جشن ہے اور آپ کا ایک مشن ہے۔ انسان جشن مناتا، خوشی کا اظہار کر لیتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا انسان اس مقصد کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ گزشتہ ہفتے بات آپ کے سامنے آئی تھی، آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا، آپ کا مشن کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ چار کام اللہ کے نبی کے ذمے لگائے گئے، اگر وہ چار کام ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اگر یہ کام نہیں کرتے ہیں تو ہم جشن مناتے ہی رہ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجہ میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ کیسے؟ پہلا کام ہے یتلو علیہم آیاتی، یہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کرتے رہیں گے۔ اس مشن پر ہمارا آپ کا کتنا عمل ہے؟ قرآن مقدس کی کتنی آیتیں روزانہ ہم تلاوت کرتے ہیں اور کتنی آیتیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں؟
दूसरा मिशन है युज़क्कीहिम, ये रसूल लोगों को पाक साफ करेंगे, उनके तज़किया का खास ख्याल रखेंगे। वो अकायद की खराबी हो या अमाल की खराबी हो, समाजी खराबी हो या शख्सी खराबी हो, वो सारी खराबियों को और सारी बुराइयों को और सारी गंदगियों को किताबुल्लाह की तिलावत के जरिए से पाक साफ करेंगे। और तीसरी और चौथी है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये नबी इनको किताब की तालीम देंगे और हिकमत की तालीम देंगे। तिलावत कुरान अलग है और तालीम कुरान अलग है। तिलावत कुरान अगर सही ढंग से आपने कर ली है तो हर हर्फ के पढ़ने पर आपको 10-10 नेकियां मिल जाएंगी, लेकिन उससे मसला हल नहीं होता। तबर्रुक समझते हमने कुरान मुकद्दस की तिलावत कर ली, अपने नामे अमाल में सवाब का अंबार लगा लिया, लेकिन असल जो मकसद था तालीम किताब और हिकमत, अल्लाह की किताब की तालीम देना और अल्लाह के रसूल की हिकमत यानी सुन्नत और हदीस की तरबियत जो इरशाद करना, ये असल बुनियादी चीज है जिसके लिए अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया में भेजा है। फरमाया वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लाल मुबीन, यकीनन लोग इससे पहले खुली हुई गुमराही में थे। मतलब क्या होगा? खुली हुई गुमराही से निकालने के लिए 4 काम आपको करना होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इन 4 कामों को अपने जिम्मे लगा लिया तो सिर्फ 23 साल की मुद्दत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी नुमाया कामयाबी मुयस्सर हुई कि दुनिया में उसकी नजीर और उसकी मिसाल नहीं मिलती है। पहला काम तिलावत कुरान, रात दिन तिलावत कुरान करने का नज़म आपका साथ, खुद भी पढ़ते थे, सहाबा किराम को पढ़ाते थे कि तिलावत कुरान के जरिए से दिलों का निफाक, दिलों का रोग, दिलों की बीमारी, दिलों की खराबी, उसका खात्मा होता है। वो कुफ्र की बीमारी हो कि निफाक की बीमारी हो, इल्हाद और तहरीयत की बीमारी हो, यहूदियत और ईसाईयत की बीमारी हो, गुलू पसंदी की बीमारी हो या मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, उन तमाम तर बीमारियों के इजाले के लिए कुरान मुकद्दस को अल्लाह ने शिफा से ताबीर किया है। वह शिफा लिमा फिस सुदूर, इंसान के सीनों में जो कजरवी पाई जाती है, इंसान के सीनों में जो निफाक का रोग पाया जाता है, इंसान के सीनों में जो फितना परवरी की बीमारी पाई जाती है, उन तमाम तर बीमारियों के खात्मा के लिए अल्लाह ने कुरान को शिफा करार दिया है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतों की तिलावत करके लोगों को पाक साफ कर देते। उसके साथ 2 अमल और भी है, तालीम कुरान और तालीम हिकमत। जाहिर सी बात है, अगर बेसोचे समझे किसी चीज को आप पढ़ेंगे तो उसकी कशिश के नतीजे में उसकी तरफ तो खींचते हुए आप चले जाएंगे, लेकिन जिन खराबियों से वो रोकना चाहता है, अब उन खराबियों को पहचान नहीं पाते तो उससे रुकेंगे कैसे? तो कुरान की तालीम के जरिए से शिर्क की गिलादत को बयान किया जाता है, कुफ्र की खराबी को उजागर किया जाता है, निफाक के रोग को समझाया जाता है, और उन तमाम चीजों के साथ साथ उनके मुकाबले में ईमान और इस्लाम और तौहीद और इखलास वगैरह की तालीम देकर इंसान को आरास्ता पैरास्ता किया जाता है। अब अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो दर हकीकत वो अल्लाह के रसूल के मिशन में अल्लाह के रसूल का साथ देता है। और इस सिलसिले में एक बात याद रखिए, सूरह आराफ में बनी इसराइल का तज़किरा किया गया। बनी इसराइल जिनके पास मूसा अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल बनाकर भेजा गया था, इन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की। आप कोई दूर पे तशरीफ ले गए, आपकी गैर मौजूदगी का मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का मुनाफिक आजम, जिसका नाम कुरान ने सामरी बयान किया है, उसने मौका का फायदा उठाया और जेवरात को ढालकर
گائے کے بچے کی شکل میں ایک مجسمہ تیار کر دیا اور کہنا شروع کیا یہی تمہارا معبود ہے، اسی کی پوجا پاٹ کرو، کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حالات ایسے دیکھے، غصہ سے لال پیلے ہو گئے، اپنے تورات کے نسخے کو زمین پہ رکھ دیا اور بہت زیادہ غصہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد اور بہت سارے حالات ہوئے۔ اخیر موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے 70 آدمی کو لے کر کوہ طور پہ چلے گئے کہ چلیے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کراتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد لوگوں نے کیا کہا نا، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، پتہ نہیں کس کی آواز آتی ہے، کہاں سے آواز آتی ہے، ہم نہیں مانیں گے جب تک اپنی نگاہوں کے سامنے اللہ کو دیکھیں گے نہیں، ہم مان نہیں سکتے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، قرآن کہتا ہے تمہیں بجلی کی کڑک نے تباہ و برباد کر دے، وہی ڈھیر ہو گئے، سب مر گئے بھائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا الہی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ کے جو مخالف تھے اس میں چوئندہ افراد کو لے گئے اور پہاڑ پہ جا کے کٹوا دیے، مروا دیے، ساری شکایت میرے سر آ جائے گی۔ اے اللہ اس سے پہلے بھی اس کو ہلاک کر سکتا تھا، ابھی کیوں ہلاک کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے زندہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، عذاب سے بچنے کی درخواست کی، رحمت کے طلبگار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میری جانب سے عذاب جس کو پہنچنا ہے، میری رحمتیں تو عام ہوتی ہے، میری رحمت عام ہے، سب چیز کو وسیع ہے، لیکن میں نے ایک خاص رحمت رکھی ہے۔ یہ رحمت کس کو ملے گی؟ میری یہ خاص رحمت ان لوگوں کو ملے گی الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ سورہ اعراف میں اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر ذرا پڑھ لیجئے گا، اختصار کے ساتھ ایک بات یاد رکھیے، کیا فرمایا؟ میری وہ خاص رحمتیں ان لوگوں کو ملے گی جو لوگ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف کا تذکرہ کیا گیا جو تورات و انجیل میں ہے۔ کیا اوصاف ہے؟ یامرہم بالمعروف، یہ بھلی باتوں کا حکم دیں گے، بری باتوں سے منع کریں گے، ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے، پاک چیزوں کو حلال بدلائیں گے، اور ان پر جو رسم و رواج کی، خاندانی عصبیت کی اور بے شمار جو بوجھ ان کے کندھے پر گلوں میں پڑا ہوا ہے ان بوجھ کو اتار پھینکیں گے۔ وَيَضَعَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ پھر کیا فرمایا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ چار کام بدلائے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی انسان اللہ کی رحمت چاہتا ہے اور اللہ کی رحمت خاص چاہتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، جو لوگ ان کی تعظیم و تکریم کریں گے، اور جو لوگ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، جو ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور واتبعوا النور الذي انزل معه، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے پاس اتاری گئی ہے۔ چار کام کیا ہوا؟ اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کے رسول کی تعظیم و تکریم کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کرنا، اور اللہ کے رسول پر نازل شدہ قرآن مقدس کی اتباع و پیروی کرنا۔ یہ چار کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اولئک هم المفلحون، اللہ کی جانب سے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ آپ رسول ہیں، آپ کے رسول ہونے پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دنیا میں کسی بھی رسول کے بھیجے جانے کا مقصد صرف یہی ہے
کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اگر ہم نے ان پر ایمان کا دعویٰ کیا، ایمان ہمارا ہے، تو ایمان اسی طرح لانا چاہیے جس طرح صحابہ نے ایمان لایا۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان اسی طرح لاؤ جس طرح محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے ایمان لایا۔ آج اگر ہمارا ایمان اسی انداز کا ہے تب تو ایمان ہمارا ایمان کہلائے گا اور اس کے نتیجے میں کامیابی کا تمغہ ہمیں میسر ہوگا۔ دوسری بات، وَأَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کریں گے۔ تعظیم کا معیار کیا ہے؟ ان کی عزت و احترام کا معیار کیا ہے؟ نام سے اگر کوئی انسان نام لیتا ہے یا محمد، قرآن مقدس کے بیان کے مطابق لفظ یا محمد کہنا آپ کی شان میں گستاخی ہے۔ کیوں گستاخی ہے؟ کہ اللہ نے یا محمد کہہ کے پکارا نہیں ہے، آپ یا محمد کہہ کے پکارنے والے کون ہوتے ہیں؟ یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، کہیں پر یا محمد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا جب اللہ نے تذکرہ کیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طرح کے جملے استعمال کیے ہیں جس میں اللہ کے نبی کا نام بطور خاص نہیں لیا ہے کہ نام کے لینے میں بظاہر یا ظاہر کے طور پر نام لینے میں بے ادبی کا پہلو جھلک رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے منع کر دیا گیا۔ محمد کے شہر میں اور پتہ نہیں جو گانے گائے جاتے ہیں اور قوالیاں گائی جاتی ہے، محمد کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ شان میں گستاخی نہیں تو اور کیا چیز ہے۔ بہرحال وَأَزَّرُوهُ، یہ ان کی تعظیم کریں گے۔ تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ تعظیم کا طریقہ قرآن مقدس نے سکھلایا ہے۔ آج ہم اس طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن منمانی طریقہ ہم اپناتے ہیں۔ طریقہ کیا سکھلایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ تعظیم ہے۔ آگے نہ بڑھنا ظاہری شکل میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، آپ ان سے آگے بڑھ کے مت چلیے۔ اگر یہ معنی لیجئے گا تو وہی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ سے آگے مت بڑھو۔ اللہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اللہ سے آگے نہ بڑھو، کیا مطلب ہوا؟ جو مطلب اللہ سے آگے نہ بڑھنے کا ہے وہی مطلب رسول اللہ سے آگے نہ بڑھنے کا ہے۔ وہ مطلب کیا ہے؟ کہ کہیں پر کوئی بات ہو رہی ہے، آپ مجلس میں خاموش رہیے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کا انتظار کیجئے، اپنی جانب سے کچھ مت بولیے۔ دوسری بات، اللہ اس کے رسول کی بات آپ کے سامنے آ جائے تو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کی بات یہ ہے بھائی اسٹاپ کر دیے، رک جائیے، آپ اپنے آپ کو ٹھہرا لیجئے، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے سامنے آیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہمارے سامنے گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھیے۔ یعنی کسی بھی مقدمات کے حل کے لیے اللہ اس کے رسول کے فیصلے کا انتظار کیجئے، اپنی جانب سے اپنی رائے اور اپنے خیالات کا اظہار مت کیجئے۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، آپ سمجھنے والے کون ہوتے ہیں بھائی؟ اللہ اس کے رسول کی سمجھ سے بڑھ کر آپ کی سمجھ ہے، تو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھیے، یعنی اللہ اس کے رسول کے فرمان سے اور فیصلے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اتقوا اللہ، ڈریے اللہ سے۔ اور پھر اس کی بات اور مزید وضاحت ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اپنی آواز کو رسول کی آواز پر بلند مت کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچی مت کرو۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور اسی طریقے سے جس طرح تم آپس میں زور زور سے گفتگو کرتے ہو
اس طرح کی گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال اکارت تو برباد چلے آئیں گے اور تم کو سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی نہ کیجیے۔ صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو بالکل خاموش ہو جاتے تھے، آپس میں کنفسکی تک نہیں کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے میری کوئی آواز تھوڑی سی تیز ہو جائے، ہمارے اعمال اکارت برباد چلے جائیں گے۔ پوچھنے پر بات کہی جاتی تھی، پوچھنے پر وہ جواب دیا کرتے تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تو بعض صحابی نے مجلس رسول کو چھوڑ کے کنارہ کشی اختیار کر لی کہ خواہ مخواہ میری آواز تیز ہے اور اللہ کے نبی کی آواز تو میری آواز تیز ہو جائے گی، تمہارا سارا کیا دیا تو برباد ہو جائے گا۔ ایک تو مطلب یہ ہے۔ دوسری بات، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ آپ کو سنا دیا، اس فیصلے کو دبا کر اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ، اس فیصلے کو دبا کر اپنی بات کو اونچی نہ کرو کہ جو ہم نے کہہ دیا پتھر کی لکیر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح آپس میں زوردار گفتگو ایک دوسرے سے کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر زوردار گفتگو نہ کرنا، ورنہ تمہارے اعمال اکارہ چلے جائیں گے۔ آپس میں بھی کوئی لوگ بات نہیں کر سکتے اللہ کے نبی کے سامنے زور سے، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ زور سے گفتگو کر سکتے ہیں، کرنے سے بے ادبی اور گستاخی ہوگی۔ بس ایک سوچنے کا ایک انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ آج کل جتنی بھی میلاد کی مجلسیں قائم ہوتی ہے، اخیر میں درود و سلام کے لیے قیام کیا جاتا ہے اور زور زور سے یا نبی سلام علیہ کا اور اس قسم کے جملے پڑھے جاتے ہیں۔ آہستہ نہیں، میک میں کیا جاتا اور دور دور تک آواز پہنچائی جاتی، جبکہ برادران ان بھائیوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم کھڑا ہو کے درود و سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری پر آپ کی موجودگی میں کسی مولوی کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریر کر سکے؟ کرسی طور تقریریں ہوتی ہیں اور چلا چلا کر نعرہ رسالت کا اعلان کرایا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں تو آپ کی موجودگی میں چلانے کا اختیار کس نے دے دیا آپ کو؟ جبکہ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ اپنی آواز اونچی مت کرو۔ تو دو طرفہ بات ہے، ایک طرف اللہ کے رسول کی تعظیم کرتے ہوئے عقیدہ رکھا ہے، تشریف لا رہے ہیں، دوسری جانب آپ کو بٹھا کر کے آپ کے کانوں میں رس گھولنے کے بجائے الٹی سیدھی باتیں ان کو سنائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کی بے عزتی کرنا مقصود ہے۔ جب بڑا آیا آتا ہے ان کے سامنے کسی کی بات نہیں چلتی ہے، جب اللہ کے نبی تشریف ہی لے آئے چکے ہیں تو سب کو تو خاموش ہو جانا چاہیے تھا۔ اس خاموشی کے برخلاف انسان چلا چلا کے مختلف قسم کے نعرے لگاتے ہیں اور مختلف قسم کے نعت پڑھے جاتے یا گائے جاتے وغیرہ ذالک۔ الزروح، وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے نبی کی تعظیم و تکریم کریں گے، اور تعظیم و تکریم یہ ہے کہ آپ کے سامنے اپنی بات اونچی نہ کی جائے یا اپنی بات کو اللہ کے نبی کی بات کے سامنے واپس لے لی جائے۔ ہم آپ کو بڑا مانتے ہیں، ہم اپنی بات سے رجوع کر لیتے ہیں، اس کا نام ہے تعظیم و تکریم کرنا۔ تیسری چیز وَنَصَرُوهُ، کامیاب وہی ہوں گے جو اللہ کے نبی کی مدد کریں گے۔ آپ ہماری مدد کے محتاج نہیں ہیں۔ کوئی نبی کو کھانا کھلا دیا، کوئی کپڑا پہنا دیا، کوئی سواری پہ سوار کر کے لے گیا، یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں۔ اصل مدد سے مراد جیسے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا اللہ ہماری مدد کے محتاج ہے؟ نہیں۔
اللہ نے ہمیں درجہ بڑھانے کے لیے اپنا دین ہمارے سامنے رکھا. یعنی ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اسی طریقے سے رسول اللہ کی مدد کرنے سے مراد کیا ہوگا؟ رسول اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کرنا ہے. تو جو انسان رسول اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرتا ہے اور اس طرح سے اللہ کے نبی کی مدد کرتا ہے وہ انسان کامیاب ہوگا. لیکن یہ کامیابی مدد کرنے کی شکل کس طرح؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نور ان کے ساتھ اتارا گیا ہے اس کی اتباع کریں گے، یعنی قرآن. انسان قرآن کی پیروی کر کے اللہ کے رسول کی مدد بھی کر سکتا ہے، قرآن کی پیروی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم بھی بجا لا سکتا ہے، اور قرآن کی پیروی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لا سکتا ہے. اگر یہ نہیں کیا تو نہ ہمارے ایمان کا اعتبار ہے اور نہ ہماری تعظیم و تکریم کا اعتبار ہے. ایک چیز یاد رکھیے، عام طور سے ہم میں سے ہر انسان اچھے برے عقیدہ اعمال پر اس کے اثبات کے لیے، ثابت کرنے کے لیے انسان قرآن و حدیث کا سہارا لیتا ہے. اور بسا اوقات ظاہری الفاظ کی بنیاد پر یہ لفظ قرآن آ جائے یا لفظ حدیث آ جائے، اس کی بنیاد پر انسان اسے ماننے کے لیے تیار ہو جاتا. ہاں بالکل قرآن حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن دلیل پیش کرنے میں گھوٹالا کہاں ہوتا ہے اس پر نگاہ عام طور سے نہیں جاتی. بس ایک دو بات سماعت کر لیجیے. میلاد النبی منانے کا مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا. یہ تعظیم کا تقاضا ہے میلاد النبی منانا، احترام کا تقاضا ہے میلاد النبی منانا. اور ایسا منایا کہ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ دونوں عیدوں سے ہیں بڑھ کر عید میلاد النبی. آدمی جھوم جاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے. لیکن کتنی خطرناک بات کی آپ نے سنا. جس عید کو اللہ کے نبی نے متعین کیا وہ عید تو چھوٹی ہو گئی، اور جس عید کو لوگوں نے بعد مقرر کیا وہ دونوں عید سے بڑھ کے عید ہو گئی. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھیے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی کی آواز کو دبا کر اپنی آواز اونچی مت کیجیے، کہاں جائیں گے آپ. دوسری بات، میلاد النبی کی اس بات کے لیے بات ہمارے سامنے آتی ہے، بہت سے لوگ اسی میں گھوم جاتے ہیں. ہاں بالکل اچھی بات ہے، قرآن میں اللہ نے کہا، کیا کہا کہ رسول کی ذات تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل، اس کی مہربانی ہے. تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کی نعمت ملنے پر خوشی منائیں. اچھی بات ہے، خوشی منائیے. نعمت کے ملنے پر خوشی منانا ہے تو نعمت زندگی بھر کے لیے نعمت ہے یا سال میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کے لیے نعمت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت پا کر خوشی منائیے، آپ کی ذات پر ایمان لائیے، آپ کے طریقہ کار کو اپنائیے. جس طرح اپنی زندگی گزاری ہو اس طرح زندگی گزاریے. خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع، انفرادی ہو اجتماعی ہو، دن کا معاملہ، رات کا معاملہ، مہینے کا معاملہ، ہفتہ کا معاملہ، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام گزارے اس طرح ایام گزاریے. تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم ہوگا، دم بھرنا کا موقع ملے گا. اور ساتھ ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جیسی نعمت پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ایک ایسی نعمت ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یاد کرتے ہیں. ہم تو اس نعمت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ مؤذن کے ذریعے سے 5 مرتبہ مسجد میں اذان کے کلمات کے ذریعے سے اس نعمت کا اظہار کرواتے ہیں. اشہد ان محمد الرسول اللہ. ہر اذان میں کہتے ہیں نا بھائی تو نعمت کا اظہار ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. اقامت میں جب نماز آپ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. یہ نعمت کا اظہار ہے تو کیا چیز ہے؟ تحیات میں کہتے ہیں صلی اللہ صلی علی محمد اللہ بارک علی محمد. یہ نعمت کا اظہار ہے تو کیا چیز ہے؟ تو جس طرح نعمت کے اظہار کا طریقہ اللہ کے نبی نے سکھلایا، ہم اسے اپنانے کے بجائے منمانی طریقہ اپناتے ہیں کہ 2-4 جملے کہہ دے اور سیاسی انداز سے کچھ باتیں، کچھ بھاشن اور تقریریں کر لے اور ہم سمجھ جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے اظہار کا طریقہ ہم نے اپنا لیا. میرے بھائیو، اللہ کے واسطے ایسی حرکت مت کیجیے. دوسری بات ہے، نعمت کے اظہار کا حکم ملا، اس پر خوشی منانے کی اللہ کی جانب سے سہولت ملی ہے، بدعت و خرافات نکالنے کا حکم نہیں ہے. تو جس طرح نعمت کو اللہ کے رسول نے نعمت سمجھا،
اور اپنا اظہار کیا. جس طرح صحابہ کرام نے ذات رسول کو اور بات رسول کو نعمت باور کرتے ہوئے یقین کرتے ہوئے اس کا عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے، دنیا مجھ سے بڑھ کے کون سی جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم بجانے والی ہو. ہمیں اسی طریقے کو اپنانا چاہیے. ایک بات اور بھی، دن منانا ہے یا تاریخ منانی ہے؟ سنجیدگی سے اسے سمجھیے. دن منانا ہے یا تاریخ منانا ہے؟ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جمعہ کو عید کا دن کیوں کہا جاتا ہے، اور دلیل آپ کے سامنے حدیث پیش کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا فیہ خلق آدم، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن ان کی موت واقع ہوئی. گویا آدم علیہ السلام کی وفات پر اور آدم علیہ السلام کی ولادت پر جمعہ کو عید کے دن ہم مناتے ہیں. بات بڑی اچھی لگی. وہ کوئی تاریخ تھی یا جمعہ کا دن تھا؟ جمعہ کے دن سال میں ایک مرتبہ تو نہیں آتا ہے، جمعہ کے دن سال میں 52 مرتبہ آتا ہے. تو آدم علیہ السلام کی وفات پر یا ولادت پر اگر عید منایا گیا تو ہر جمعہ منایا گیا، ہر ہفتہ منایا گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ عید منانے کی دلیل کے طور پر آدم علیہ السلام کی ولادت و وفات کا تذکرہ کر کے جمعہ کو عید منا کر عید منانے کا ذکر کرنے کے بعد میلاد النبی کا تذکرہ کرتے ہیں. تو میلاد النبی سوموار کو منائیے نا بھائی. تاریخ کیوں کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو منائیں گے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد النبی منائی ہے، آپ منائیے. میں یقیناً اس کا سپورٹ کرتا ہوں اور اس کی تائید کرتا ہوں اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی میلاد منائی ہے. کیسی میلاد منائی ہے؟ ہر سوموار کو آپ روزہ رکھتے تھے. ہر سال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نہیں. آج 12 تاریخ کب آئے گا؟ اس مرتبہ 12 تاریخ سوموار کو ہے. بہرحال تو ہر مہینہ ہر سال ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتہ ہر سوموار کو میلاد النبی عملی طور سے منایا ہے. پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ اب سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا جواب دیا؟ یوم فیہ ولدت و یوم انزل علی. سوموار کا دن وہ دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن مجھے نبی بنایا گیا. گویا اپنی پیدائش کی خوشی بھی اور نبوت کے ملنے پر خوشی بھی میں اس طرح مناتا ہوں کہ ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں. اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہے اور میلاد النبی منانے کا ارادہ رکھتا ہے، انہیں ہر سوموار کو لازمی طور سے روزہ رکھنا چاہیے. یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کو روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن مرغ مسلم کی غذائیں چھوٹ جائیں گی. میلاد النبی کے نام پہ جو کھانے ملتے ہیں وہ تو چھوٹ جائے گا، یہ تو روزہ رکھنا پڑ جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کر آپ نے میلاد منائی. بہرحال سامنے 12 ربیع الاول کو میلاد النبی عام طور سے لوگ دن مناتے اور منائیں گے. میری گزارش ہے اس قسم کے سال بسال سالانہ میلاد النبی منانے کے بجائے آپ ہر ہفتہ میلاد النبی منائیے اور ہر سوموار کو میلاد النبی منائیے، بلکہ ہمہ وقت میلاد النبی منائیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا اس مقصد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا استعمال کیجئے. جشن منانے کے بجائے ان کے مشن پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے اس مشن کو آگے بڑھائیے. دنیا آپ کے منتظر ہے، آپ کے منتظر، آپ کے انتظار کر رہے ہیں. آپ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیے. یتلو علیہم آیاتی، قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے. ان کے دلوں کی صفائی پاکی کا خاص خیال رکھیے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سے ان کے دلوں کو آراستہ اور پیراستہ کیجئے. دنیا آپ کے انتظار بیٹھی ہوئی ہے. یقیناً اگر کوئی انسان اس نیت سے عمل بجا لاتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے والا کہلا سکتا ہے، اور اس کے برخلاف کیا تو بدعت و خرافات. اللہ ہمیں نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. آمین. 1 منٹ یا 2 منٹ کے لیے کچھ گفتگو آپ سے. ابھی سارا ہندوستان پریشان ہے. ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگوں کا کام چلانا رہتا ہے، میٹنگ کرنا، پروگرام کرنا رہتا ہے. یہ علماء کرام کی ذات ہے اور ملت کے درد مند افراد
اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ کسی مسئلے پر بڑی سنجیدگی اور متانت سے وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اگست کے مہینے میں وقف ترمیمی بل 2024 پارلیمنٹ میں پیش ہوا۔ مقصد کیا ہے کہ وقف کی جائیداد مسلمانوں کی ہندوستان کی سرزمین بے انتہا ہے، اس پر مالکانہ حق مسلمانوں کا ہے، اسے چھین لیا جائے اور گورنمنٹ سرکار اپنی تحویل میں لے لے۔ آپ کی مسجد بھی چلی جائے گی، آپ کا مدرسہ بھی چلا جائے گا، آپ کے قبرستان بھی چلے جائیں گے، آپ کے سارے رفاہی ادارے گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ ایک بل پیش کرنے کی کوشش کی گئی، حزب اختلاف اپوزیشن پارٹی اس بار مضبوط ہونے کے نتیجے میں منمانی طریقے سے یہ لوگ بل کو منوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اس کی کوشش جاری ہے۔ اس کے لیے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے، اس کیس کو ان کے حوالے کر دیا گیا، اور آج 13 سپتمبر تک اس بل کو منظور کرنے نہ کرنے سے متعلق لوگوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ اپنا عریضہ پیش کرے، اپنی شکایت درج کرے یا اس کی تائید میں اپنی بات بیان کرے۔ برادران وطن کی طرف سے RSS کی جانب سے خاص طور سے ہر نکڑ پر، ہر چوراہے پر یہ عمل جاری و ساری ہے کہ اس بل کو کسی طریقے سے منظور کر لیا جائے، لیکن مسلمانوں کی بے حسی ہے، لوگ اس پر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں باضابطہ جگہ جگہ پر کانفرنسیں بھی ہو رہی ہے، اور آپ کی ذمہ داران آپ سے گزارش اور درخواست بھی کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی سہولت کے لیے QR کوڈ وغیرہ دے کر کے آپ سے کہا گیا اسے اسکین کیجئے اور اسے آرام سے بھیج دیے، سینڈ کر دیجئے، اس میں سہولت بھی دکھلائی گئی ہے، لیکن ابھی تک ہماری جانب سے اس پر خاص توجہ نہیں دی گئی۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس کی سنگینی کو آپ سمجھیے، اس مسئلے کو خاص طور سے ذہن میں رکھیے۔ ہمارا وجود خطرے میں ہے، ہم زندہ ہیں مسجد سے، زندہ ہے مدارس سے، اور مریں گے تو اپنے قبرستان میں ہم دفن کیے جائیں گے۔ وہ سب حکومت قبضہ کرنے کے چکر میں ہے۔ اگر آپ چاہتی چیزیں بچ جائیں تو اس کے بچانے کے لیے تحریک جو چل رہی ہے اس کا ایک حصہ بن جائیے۔ علماء نے، دانشور طبقہ نے، اور بطور خاص مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم مسلم پرسنل لا بورڈ نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی اور گزارش کی ہے کہ آپ اسے بھیجئے اور اپنی جانب سے شکایت درج کیجئے کہ ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے کام بھی کیا گیا ہے، جگہ جگہ پر بارکوڈ وغیرہ کا استعمال کیا گیا، اسکینر آپ کے سامنے ہے، اسے اسکین کیجئے اور اس کو بھیجنے کی کوشش کی۔ جن بھائیوں کو آتا ہے الحمدللہ خود کر دیں، جن کو نہیں آتا ہے ان کے موبائل کے ذریعے سے اب یہ شکایت وہاں درج کر دیجئے کہ ہم کسی بھی صورت میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے آپ سے گزارش ہے، ورنہ وقف کی جائیداد جو کتنی کی ملکیت ہو سکتی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ آپ کو پتا ہے جو راج بھون کلکتہ کا راج بھون ہے وہ بھی وقف بورڈ کی زمین ہے، پورا گول تلا، حاجی محسن اسکوائر وغیرہ جو ہے وہ سب وقف کی جائیداد۔ اس طرح بنگال میں، یوپی کے بعد سب سے زیادہ بنگال میں وقف کی جائیداد ہے، اس پہ ناجائز قبضہ کیا ہے اور اس کے بعد گورنمنٹ اسے اپنے تحویل میں لینا چاہتی ہے۔ میری گزارش یہ ہے، میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے آپ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے بعد اس حقیقت کو سمجھیے اور شکایت درج کیجئے، اس میں اپنی جانب سے احتجاج درج کر کے یہ بتا دیجئے باضابطہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اس بل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اسے مسترد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس پر توجہ دیجئے۔ نماز کے بعد ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے جن کو موبائل چلانا بڑے اچھے سے آتا ہے، ان سے گزارش ہے کہ کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں، بھائی ہو یا بہن ہو، اپنے اپنے حصے میں اور اپنے اپنے علاقے میں اس کام کو ضرور بھی ضرور کر دے۔ اللہ اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہ العالمین جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، دینی دنیاوی اعتبار سے ہم جملہ مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔